السلام علیکم ریڈرز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور آج کی قسط کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ قسط کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ بالکل بھی رسپانس شو نہیں کرتے ہیں۔ آج جب کہ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، بہت زیادہ خراب تھی، مگر پھر بھی میں نے اس کو لکھا بھی ہے، اس کا تھمبنیل بھی بنایا ہے اور اب اس کو ریکارڈ بھی کر رہی ہوں۔ تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم آپ کے لیے محنت کر رہے ہیں، تھوڑی بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، تھوڑی بہت نہیں بلکہ زیادہ ہی، تو آپ بھی اگر ہمیں اپریشیٹ کر دیں گے تو اس میں آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا۔ خیر، ہم اپنی قسط کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا ہے آج کی قسط ہے ہمارے پاس 21۔ گاڑی تک آتے آتے اس کی سانس بھی پھول چکی تھی۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی اس نے دوسری سیٹ پر پڑی اپنی پانی کی بوتل اٹھائی اور گھٹاگھٹ پینے لگی۔ پانی پی کر اس نے چند گہرے سانس لیے اور پاکٹ مرر نکال کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ سنہری رنگت لال ہو چکی تھی، پورا چہرہ لال ہو رہا تھا، چہرے کے حواس اڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھ سے چہرے کو تھپتھپایا اور اس عورت کے الفاظوں کا اثر زائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ بعد اس نے اپنی گاڑی پارکنگ سے نکالی اور گھر کی طرف چل دی۔ اس کی گاڑی کے نکلتے ہی ایک بلیک کلر کی گاڑی اس کے تعاقب میں روانہ ہوئی۔ وہ اس سپیڈ سے چل رہی تھی کہ خود اینی کو بھی یہ احساس تک نہ ہوا کہ وہ اس کا تعاقب کر رہی تھی، اور نہ ہی دیکھنے والوں کو۔ اینی کے نکلتے ہی سائڈ پر کھڑے ایک شخص نے کسی کو میسج لکھا تھا، ڈن۔ وہیں اینی اس بات سے بے خبر کہ اس کے مال میں داخل ہونے سے لے کر نکلنے تک سب ریکارڈ ہوتا کسی کے پاس پہنچ چکا تھا۔ یہ کام کر کے وہ سایہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس بھی جانے لگا۔ نہ جانے اب کون سا طوفان آنے والا تھا۔ رات کو ڈنر کرنے کے بعد زیغم عالم کو لیتا جلدی اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ عالم کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا تھا، اور دوسرا وہ دانش کی شرارتی نگاہوں سے بھی بچنا چاہتا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا تب سے اس پر مختلف جملے پھینک رہا تھا، اس کے سمجھانے کا اس پر خاک اثر ہوا تھا، جبکہ زیغم عالم کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا، ورنہ اس کا بس نہ چلتا دانش کے سارے تو نہیں، البتہ سامنے کے 6 دانت تو توڑ ہی دے۔ وہیں دانش بھی جانتا تھا کہ ابھی وہ صرف عالم کی وجہ سے بچا ہوا تھا، جس کا وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ عالم کو لیے اس کے لیے سیٹ کیے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ ابھی بھی وہ اس کی گود میں تھا اور اس کے بالوں سے کھیل رہا تھا۔ چلو بھائی، آج تو ایسے ہی سو جاؤ یار، آج سٹوری نہیں سنا سکتا میں، وہ جان بوجھ کر عالم کو چھیڑتا ہوا بولا اور اسے لٹا کر اس کے شوز اتارنے لگا۔ اصل مقصد تو یہ جاننا تھا کہ وہ آخر اس لڑکی سے ملا کیسے تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے ایک آدمی کو بھی اس کی معلومات نکالنے کو کہا تھا۔ دانش سے تو اسے کوئی امید نہیں تھی، اب ذرا سی بات ہونے پر اس کا یہ حال تھا تو معلومات نکالنے کی بات پر تو اس نے پورا مینشن ہی سر پر اٹھا لینا تھا۔ ذرا سی بات، یہ ڈیول اب کچھ زیادہ ہی معصوم بن رہا تھا۔ بڈی آپ کو پتہ، اب جب عالم کو بھی موقع ملا تھا تو وہ کیسے جانے دیتا؟ اس معاملے میں وہ صرف زیغم سے ہی کلوز تھا، اس نے یہ باتیں دانش کے سامنے بھی نہیں کی تھی۔ ختم ہو گیا۔ تو ریڈرز، آپ لوگ لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، تھوڑی سی اپریسیشن کرنے سے آپ لوگوں کا کچھ نہیں جائے گا بھائی۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ اگلی قسط آپ تک پہنچ سکے، اور تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔